اس جوان کا دل اپنی انتہا کو پہنچا اور اس نے اللہ سے عہد کیا. یعنی کہ اس جوان کا دل اپنی غایت پہ پہنچا اور اس نے اللہ کے ہاتھ پہ عہد کیا, مطلب یمین اللہ ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال میں اب یہ پتہ نہیں جوان کون ہے, لیکن میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ جوان وہی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو نہیں ہیں وہ سمجھتا آ رہا ہے اور اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے. وہ ساری چیزیں مطلب اعتقادات والی بھی سمجھ کے کتب شریعہ اور پیچھے ساری چیزیں سمجھتا آ رہا ہے, اسی کی بات ہی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے شیخ اپنی بات ہی کر رہے ہوں کہ اس جوان کا یا اس جوان کا دل جو نہیں ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے اللہ سے عہد مستلم کرنا, یعنی کہ ہم پتہ نا وہ کعبے میں جاتے ہیں استلام ہاتھ اٹھا کے نا, ہجر اسود کو جو ہم استلام کرتے ہیں سلام ہی کرتے ہیں ایک لحاظ سے. تو شیخ نے کہا کہ یہ استلام جو ہے نا بیسیکلی آپ اللہ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہے ہیں یا کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی آپ کہاں چوم رہے ہیں, ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں کہ بلغ الغایہ قلب و فتح, کہ اس جوان کا دل اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے اللہ تک پہنچ گیا نا. اس کو تسلی ہو جائے نا, یہ یا تو شیخ اپنی طرف کہہ رہے ہیں یا یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو یہ سمجھ چکا ہے. دونوں ہی ہیں, یعنی ہم لوگوں سے بھی مخاطب ہیں, دونوں ہی ہیں, سارے ہی ہیں. داری کے حساب سے ہمارے بھی میکسم یہی ہے نا کہ ہم کعبے تک جا کے پہنچ جائیں, اسے چوم لیں. کعبہ تو دنیا کا ہے نا, لیکن منوی طور پہ تو حق تک پہنچ رہا ہے نا. حق ہے نا بیسیکلی, تو حق کو ہی وہ چوم رہا ہے نا اپنی طرف سے. ہاں وہ حق کی بیعت ہی کر رہا ہے, حق کو ہی چوم رہا ہے, حق کا ہی عہد کر رہا ہے. حق کے پیچھے وہ اسلام بھی حق کے لیے کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں ہی بیعت کر رہا ہے, سارا کچھ. یعنی یہ ساری تمہید اور یہ سارے اشعار جو چیزیں کعبے کی اس میں کعبے کے ظاہر ہے پہنچ کر اور باطن حق ہے, باطن میں حق تک پہنچنا ہے. کعبہ تو صرف ظاہر ہے. ہاں کعبے تک نہیں رک جانا کہ بس کعبے کوئی بوسہ کر لیا تو میرا کام پورا ہو گیا. اصل بات حق ہے, اور شیخ کا سارا کلام ہی ہے اسی پہ. کعبے کی مثال دے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ جیسا دنیا میں ایک مقام ہے کعبہ ہے, آپ اسی طرح اس سے کعبہ بھی انہوں نے کہا کہ جی تمام ہدایتوں کا منبع ہے, ہر چیز کو اپنے اندر سمویا ہے. تو حق تو پھر دیکھیں اس کی کیا وجہ ہوگی, حق تک آپ نے پہنچنا ہے. پھر آگے کہا نا کہ جی ہم نے اس کا چومنا جائز کیا کہ سابق قدم میں اس کا بڑا درجہ ہے. وہی کعبہ حجر اسود کو چومتے ہیں نا آپ ادھر جا کے, حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں, وہ بھی تو کعبہ میں ہی ہے. تو وہ سارے مقامات اس کی مثال دے کے آگے بتا رہے ہیں کہ عارف کا قلب کس طرح ان تمام چیزوں سے جا کے حق تک پہنچ جاتا ہے. اب جیسے آگے جناب میرا نفس سعید ہوا, میرا نفس سعید ہوا یعنی میرا نفس ادھر پہنچ گیا نا. سعادت بے سلوک الواز علم کہ اس کے سیدھے صحیح طریقے پہ جب راستے پہ چل پڑا تو بس اس پہ پہنچ گیا. اور کیا کوئی حق کو پانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. میں حق نظر آنا شروع ہو گیا, ہاں اس نے رد کرنا چھوڑ دیا, ہاں ہر چیز میں حق کو دیکھنا شروع کر دیا, تو وہ حق کی راہ پہ چل پڑا, تو نفس اس کا حق کی طرف ہو گیا نا, وہ پہنچ گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس جو نہیں سعید ہو گیا, بے شک واضح مستقیم سلوک سے سعید ہوا. آگے کہتے ہیں جناب لا من غیر عاشق ہوا. ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے سوا کسی دوسرے نے یہ درجہ نہ پایا کہ پہلی امتوں میں کوئی اس جیسا عاشق ہوا. یہ جو اب مقام کہہ رہے ہیں نا کہ جو اپنا بتا رہے ہیں وہ ساری پیچھے سے کہانی چلا کے لائے ہیں, پھر اپنا کہہ رہے ہیں, پھر حق کی صورتیں دیکھ کے حق تک پہنچ. کہتے ہیں جی پرانی امتوں میں جو ہے نا کوئی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا. صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوتا ہوا ہے کہ تمام اعتقادات میں جو نہیں ہے وہ حق کو دیکھیں. واہ, یہ پرانی امتوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا. واہ, اور ہیں تو ویسے بہت ہیں, لیکن یہ جو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ان کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ خیر شیخ نے اس جگہ پہ ایک بات تو کی ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن یہی کہا کہ میں نے تو چونکہ اس کی اتباع میں یہ پایا کہ جو آخری ہے, اور اس نے مطلب اب ہے تو یہ بات عجیب ہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ شیخ نے تو یہ اسی مقام سے ہی پایا نا. اور شیخ کمال بھی یہی کہتے ہیں, ورنہ پھر وہ کمال کیوں ہوگا, انسان کامل کیوں کہتے ہیں. کامل ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جو ساروں چیزوں کو سب کو بیلنس کرے, لے لے. اگر کوئی چیز مس ہو جائے گی تو پھر کامل تو نہ رہا. اور پھر وہ جو نہیں کہ حق تعالیٰ انسان کے قلب میں سما گیا, تو قلب میں دوسرا اعتقاد ہی نہیں سمایا تو حق کی طرف سے سمائے گا, خود سوچیں. وہ تو ایک چھوٹی سی قید ہی صورت ہی سمائی نا. تو یہ فرق ہے. کہتے ہیں جی یا رجالن غیرنا طلبو, کہ اے وہ بندو, اے جوانوں, کہ تم میرے غیر کے طالب ہو, میرے کرم کے مقابل سمندر کے کرم کی کیا حیثیت ہے. واہ, حق کی بات ہو رہی ہے کہ اے جوانوں کہ اگر تم دنیا پیچھے دوڑ میرے غیر دنیا پیچھے دوڑ رہے ہو, این نجود البحر من کرمی, کہ میرے اس کرم کے سامنے سمندر کی کیا اوقات. یعنی میرا کرم مخلوقات جیسا نہیں, مخلوق نے کی دینا ہے. اب یہ حق کی ترجمانی شروع ہو گئی ہے. پیچھے کسی اور کی تھی, اس سے پیچھے کسی اور کی تھی, پہلے وہ کتب شریعت کی تھی, پھر ختم وہ اس کی تھی انسان کامل کی تھی. اب حق جو نہیں ہے وہ خود میدان میں آ گیا اشعار کی صورت میں. ہاں ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ارجیو, واپس آؤ, میرے پاس,
اور اس کی ہتھیلی کو چومو کہ جو جب دیتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں ڈر ہوتا کہ ختم ہوگا یا کم ہوگا یا فلانا ہوگا، بس اس کے پاس ان لمیٹڈ ہے. لوٹو اور اس کی ہتھیلی کو بس جو دو کہ جو عطا کرے تو اسے ختم ہونے کا خوف نہیں ہے. بے شک آپ کی بات آ رہی ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی رفتوں میں ہر نظر ہماری جانب ہی متوجہ ہے کہ اپنے وجود میں ہمارا وجود پاتی ہے. کل طرف من اللہ ثان نحونا وجداننا یرتمی. ٹھیک ہے. اب حق کہہ رہا ہے کہ جی رفتوں میں ہر طلب ہماری جانب ہی لوٹتی ہے. دیکھیں نا کسی کو کتنا بھی بڑا مقام دے دیا جائے تو دینے والا تو حق ہی ہے نا. تو وہ حق کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر حق کی بھی اصل جلال والی کیفیت آ گئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق شکلوق ان سائڈ تے ہے ہوں میں آ گیا آپ پہ بادشاہ تے مقام تے. کہتا ہے رفتوں میں جتنا بھی جس کے پاس درجہ ہے بے شک لیکن وہ میں نے ہی اس کو دیا ہوا ہے. بے شک بے شک اگر وہ خود میں بھی دیکھے گا تو اس کو یہی پتہ چلے گا حق نہیں دیا. بے شک یہ بے شک. کہتے ہیں جی آگے کہتے ہیں اسی طرح ہر بلند اور پست راز ہم سے ہی نسبت جوڑتا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ وہ جو کچھ بھی راز ہے کچھ بھی ہے اس کو مخلوق کو ایجاد اللہ نے کیا، اس کو جو مقام بھی ملا ہے وہ اللہ نے، چاہے وہ بلند ہے چاہے وہ پست ہے. تمام مخلوق ہاں چاہے دوزخ چاہے جنت ہے چاہے دوزخ ہے اور چاہے دیدار ہے. اسی طرح ہر بلند و پاس ہم جسی کا جب سے سورج اپنے شرف والے برج یعنی برج حمل میں آیا تو یہ عالم طبیعہ سے سلامتی میں آئے، پس رسم باقی ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں جی برج حمل شمس کا شرف والا برج ہے. حق کا برج سے سعد میں آنا صفات تنزیہ کا اشارہ ہے. حق کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے اس جگہ پہ. شرف والا برج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مقام تنزیہ کا اشارہ ہے کہ جب حق جلال والی اپنی کیفیت میں ہوتا ہے نا اس مقام پہ تو تنزیہ اس کی جاتی ہے. کہا لئی سکم اس لیے شیئن یہ کہا جاتا ہے. تو سورج یعنی کہ حق اور اپنے شرف والے مقام یعنی مقام تنزیہ پہ آیا. لیکن ہر برج دے وچ ہے تا حق کی، لیکن کدی تنزیہ ہے کدی تشبیہ. نہیں برج کی بات نہیں ہو رہی. اصل میں نا برج ہوتے ہیں پھر ان کے مقامات یہ اصل میں وہ علم نجوم کا علیحدہ سے سائنس ہے. تو وہ جب سورج کا برج حمل میں آتا ہے نا وہ جو اوپر ان کا وہ جو بھی ہے زوڈک سائنس جس کو آپ کہتے ہیں ایریز حمل ہے نا، تو اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ سورج جو نہیں ہے وہ اپنے ٹاپ پہ ہے، پھر وہ نیچے گر جائے گا، پھر نیچے اس طرح. تو اس کو برج حمل میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا شرف والا، شرف سب سے اونچی جگہ کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی جب سے سورج اپنے حمل میں آیا تو امن تحلت القسم، تو یہ قسم کی اس سے وہ آزاد ہوئے. جیسے ہم قسم نہیں اٹھاتے، قسم کھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر ہم غلط قسم کھائیں تو پھر ہمیں کوئی کفارہ شفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اس سے انہوں نے کوئی مثال لی ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ مثال ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب حق اپنے تنزیہ والے مقام پہ آیا تو یہ امن تحلت القسم، تو یہ قسم کے اس سے آزاد ہو گئے. قسم کے اس سے آزاد ہو گئے کہ حق کا تنزیہ والا مقام پہ حق کا کوئی ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حق کے تشبیہ والے مقام میں مخلوق اس کا ادراک کرتی ہے، تنزیہ والے میں تو ادراک ہے ہی نہیں. اب یہ جو تحلت القسم ہے نا، یہ شیخ نے اس کو کسی طرح سے اس کو جوڑا کہ پتہ نہیں کہ جو قسم اب ہم کھاتے ہیں، ویسے تو ہمیں وہ کہا گیا نا کہ صرف آپ نے اللہ کی قسم کھانی ہے، مخلوق کی نہیں کھانی. یہ بھی ایک ہے. اور بہتر ہے کہ نہ ہی ہاں بہتر، وہ تو چلو بہتر ہے کہ نہ ہی کھائیں نا، لیکن چلو کھائیں تو صرف اللہ کی کھائیں، مخلوق ہاں. تو اس طرح سے ہاں اس لیول پہ ہم قسم کھان جو کہ بھی نہیں رہتے. مطلب یہ وہ اوپر والی تنزیہ اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایگزیکٹ کیا ہے وہ چلو ابھی دیکھیں گے، ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا. آگے کہتی ہیں جی یہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے ان نعمتوں میں جو نہ ختم ہونے والی ہیں. یہ وہی ہے یہ ہاں لم نزل، ہم آج بھی ہیں، ولا نزال غدن، اور کل بھی رہیں گے. یہ تو نہیں ہے ہم ہیں. عدم میں بھی تھے ہم. نزل کو یزال لا یزال یہ استمرار کے معنوں میں آتا ہے کہ ہم ہیں، ہم رہیں گے. تو کہتے ہیں ہم آج بھی ہیں اور ہم کل بھی رہیں گے، یعنی غدن کل بھی رہیں گے. فی نعیم غیر منصرم، نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں. رہیں گے نا. ہاں تو انہوں نے اس کا نیچے کہا ہے کہ جی اس کا شرح کی ہے کہ ہم حق کے مشاہدے میں رہیں گے، نہ ختم ہونے والے مشاہدے میں. اللہ سبحان اللہ. جو یہ بات سمجھ گئے ہیں پیچھے سے جو چل رہی ہے، واہ. سارے بندے نہیں.
آج بھی ہم حق کے مشاہدے میں ہیں اور کل بھی رہیں گے. اس دنیا میں بھی عارف رہتا ہے ہر حق کے مشاہدے میں, اور جب آخرت میں ہوگا تو وہ تب بھی جنت کو چھوڑ کے حق کے مشاہدے میں ہی رہے گا. وہ جنت میں بھی ڈھونڈ لے گا, جنت میں بھی وہ جس میں جو دیکھے گا نا, وہ کہیں نہ کہیں سے جوڑ لے گا. ہر جہت میں ہی وہ اس کو دیکھ رہا ہے, تو وہ پھر مشاہدے میں ہی ہے ہر وقت. یہاں پہ بھی اگر عارف ہے, نہیں کسی کو انکار نہیں کر رہا, تو سب کوئی مان رہا ہے, تو وہ اس کے مشاہدے میں ہی ہے. اب یہ والی بات جو نہیں ہے, یہ اب حق کی بات نہیں رہی. اب یہ پھر ایک عارف اپنی ترجمانی کر رہا ہے شعر میں, یہاں سے دوبارہ سے. وہ وہی بات آپ کا وہی شعر ہو گیا نا, جنت مبارک ہو. ہاں زائد ہو کو میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, یہ وہی عارف کی یہی کہے گا نا اقبال نے جو بات. آگے جی, شموس الوصل طالعتن, وصل کے سورج طلوع ہوں گے, ہوتے ہیں یا ہوں گے. وخسوف الحجر فی عدم, ہجر کی جو وہ تھی نا, کیا کہتے ہیں, گہن, وہ ختم, فارغ. اب دیکھیں نا, جو اس مقام پہ پہنچ گیا تو پھر اس کو کیا, اس کے لیے تو وصل ہی وصل ہے 24 گھنٹے. جب ہر صورت میں ہی حق کو دیکھ رہا ہے, ہر جگہ سے ہی حق اس سے بات کر رہا ہے, صرف تنزیہ والی پہ نہیں ہے, تشبیہ میں بھی ہر جگہ ہی, تو پھر تو وہ پکا وصل میں ہی ہو گیا نا, پیچھے رہ کیا گیا. اور استمراری مشاہدہ کنٹینیوس. کنٹینیوس. کیا شعر تھا یار, ابھی مجھے اس شعر کی سمجھ آئی ہے. وہ کون سا؟ وہ نہیں تھا, باغ بیچ میں پلنگ بچھایا, مسل وہ بالکل اس کے اوپر فٹ آ رہا ہے. کس طرح سے؟ وہ کس طرح تھا, پہلا تھا اس کا کہ وصل ہویوں میں نال سجڑ دے, ہاں, شرم حیا نو گوا کے. اب وصل ہویوں میں نال سجڑ دے, یعنی مجھے کوئی شرم و حیا سے, شرم حیا کا یہاں پہ جو بات تھی کہ میں ہر ایک میں اس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے اب شرم نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. کوئی شرم نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا. شرم حیا نو گوا کے, مطلب مجھے اب کوئی نہیں ہے, میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے وہی نظر آتا ہے. وصل ہویوں میں نال سجڑ دے, شرم حیا نو گوا کے, باغے وچ میں پلنگ بچھایا, یار ستی گل لا کے. یعنی یار ستی گل لا کے, وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے, وہ تو مجھ سے جدا ہے ہی نہیں, وہ میری شرک سے زیادہ نزدیک ہے, میں ہر وقت اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں. ایک تو میری شرک سے زیادہ نزدیک ہے, دوسرے نمبر پہ میں ہر وقت اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں. بے شک یہ اس مقام پہ تو یہ بات سمجھ آتی یہ ہے, بڑی زبردست. لیکن یہ مقام نہ ہو پھر سمجھ نہیں آتی. ہاں نا, یہ مقام نہ ہو پھر یہ بات سمجھ آتی. بندہ سمجھتا ہے کیا یہ دور. اب بھی یہ بات میں نے کہا یار, یہ تو وہ اتنی فٹ بیٹھی ہے یہ. نہ بابا بلے شاہ کا نا, ہاں بابا بلے شاہ نے بڑے اچھے اچھے شعر کہے ہیں, بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. خیر سارے ہی عاشق سارے اس طرح کے شعر کہتے ہیں. بندے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا اصل میں. بابا بلے شاہ کو نا ہم لوگ کو سمجھے کہ یہ بس خالی اسی طرح ہی ہے کوئی. لیکن اس مقام پہ یہ شعر سمجھ میں آتا ہے, ویسے نہیں. اگر آپ ویسے سمجھیں تو وہ نہیں ہے. ویسے نہیں آتا, ویسے تو یہ آ ہی نہیں سکتا بندہ, سب کچھ اور سمجھ جاتا اس کو. اچھا جی, آگے انظروا قولی لکم. اب کہتے ہیں جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے اس پہ غور کرو. غور کرو اللہ تعالیٰ. فَلَقَدْ أَعْيَنَ كُلَّ النَّاسِ عَنْهُ عَمِيًا, کہ تمام لوگوں کی آنکھیں اس سے اندھی ہیں, کسی کو یہ بات نہیں پتا. میں نے تمہیں بتا دی, غور کرو اب اس پہ. گل تو وہی ہے, بابا بولے شاہ شعر بھی ہے نا, گل سمجھ نہ آوے تو اندھے ہی ہے. سمجھ رہی تھی اللہ کی. جب یہ بات سمجھ آئی تو ان کا شعر بھی سمجھ میں آ گیا. بات نہیں سمجھ آئی تھی بشک, کب سے پڑھ رہے ہیں, کسی اور سینس میں سمجھتے تھے, اس طرح نہیں. لیکن اب یہ اصل بات ابھی سے پتہ چلی ہے کہ اصل مقصد دیکھیں نا, شیخ نے کیا کہا کہ جی میری بات پہ غور کرو, تمام لوگوں کی آنکھیں سے اندھی ہیں, سب اندھے ہیں. شیخ کی بات پہ غور کیا, پہلے ہم اندھے تھے, کچھ شعر کو کوئی اور سمجھ رہے تھے, ابھی ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو وہ شعر بھی دیکھیں نا, ہمیں کیا اس کی حقیقت سمجھ میں آئی. اصل بات شیخ کی ہے جس نے وہ شعر سمجھایا ہے. کہنے والا تو کب سے کہہ کے گیا ہوا ہے, پڑھنے والوں نے کب سے پڑھا ہوا ہے, سمجھ تو نہیں آیا, سمجھ تو نہیں آیا نا. یہ اصل چیز ہی ہے. دیکھیں پھر شیخ نے لفظ بھی یہ کہے ہیں کہ میری بات پہ غور کرو, یہ شعر ہے. انظروا قولی لکم, میری بات پہ غور کرو اندھوں. تمام لوگ, کسی کے پاس یہ بات نہیں ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اندھے ہیں, یعنی کسی کے پاس یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ تو بگننگ ہے نہیں, لیکن گائیڈنس کے ساتھ ہے نا, خود تو نہیں چلا رہے نا, آگے سے چلا رہے ہیں نا. وہ بات میں نے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, چاہے بگننگ ہے تو آخری والی بات. ان کی بگننگ ہمارا اینڈ ہی ہے. ان کی بگننگ حقیقت میں اینڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان کا بھی اینڈ یہی ہے. ویسے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, دوسری سائڈ میں آپ نے کہا کہ ان کی بگننگ, میں کہا انہوں کی بگننگ یہ تھی, وہ نہیں ساڈا تو اینڈ ہو جاتا ہے, کام ختم ہے بھائی, لیکن انہوں نے بات اینڈ والی کی ہے. ان کا بھی اینڈ اس وجہ سے ہے کہ شیخ نے اپنی مثال سے بتایا ہے کہ جب دائرہ لگایا جاتا ہے تو جہاں سے شروع کیا جاتا ہے آخری نقطہ بھی وہی ہوتا ہے. تو اگر وہی بات یہ پہلے کریں گے تو اینڈ بھی یہی ہے نا, اینڈ بھی یہی ہے, بات بھی اسی طرح ہے. فضول الحکم پڑھ لیں, اینڈ یہی ہے. اور حق کے بعد ہے کیا, ہاں اور کدھر جانا ہے, وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا نا. آگے کہتے ہیں تجدوہ واضحا حسنا, تم اس کو پاؤ گے, بڑا واضح پاؤ گے اور بڑا اچھا پاؤ گے.
मुनब्बियन अन रुतबतल करम, वो तुम्हें अपने करम के रुतबे का भी बताएगा कि किस कदर वो करीम। बहुत अच्छा समझ आता, बहुत हाँ, अरबी में ही तो असल बात उन्होंने लिखी है ना। अभी वो शेर वही था आगे, या इलाहल खल्क या अमली, ए खुदाए खल्क, ए मेरी जाए उम्मीद, व समीरी फी दुजा जुलमी, तारीक रातों में मेरे सरगोशियाँ करने वाले दोस्त। सरगोशी ये हर वक्त कर रहे होते हैं, रातों में भी नहीं, तारीकियों में सर, रातों से मुराद रातें नहीं है, यानी कि खल्क का जो मकाम है ना आपका, वो तारीकी का मकाम है ना। तो इस वक्त जब वो रात मुराद, ज़ाहिरी रात मुराद नहीं, ये मुराद है कि इस वक्त भी मुझसे तू बात कर रहा है, हालांकि तू कितना अजीम है और बुलंद है और मैं कितना पस्ती में हूँ, लेकिन तू बात कर रहा है ना, तू मेरे साथ है, ये उसकी तरफ इशारा है। आगे जी, इस बीमार पे अपने करम की बारिश फरमाए वसी और करीम फजल वाले खुदा। वाह, तो ये अब शेख ने दुआएं, दो दुआएं मांगी हैं, अल्लाह कबूल करे आमीन। तो ये है, और असल कहानी जो नहीं है, दुआ भी मांग ली है साथ ही शेख ने, लगे दुआ मांगो सुना भी दिया है आपको दुआ। आज 12 क्या टाइम हमारा है? हो गया है। दो कितना है? है का पढ़ लेते हैं थोड़ा आराम सुकून ना पढ़ांगे। राम सुकून ही है वैसे। नहीं जी, खैर है, पढ़ लेंगे होना कोई चाहिए। नहीं देती अच्छा जी, आगे गल सारी तो पहले पढ़ ली। गल तो होगी हूँ तो खाली ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਚਰਪਾ ਜਾਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲਾ चलें सुनते हैं, पढ़ते हैं। कहते हैं जी, ऐ बेटे जब तू है आया बेटे जब तू सवारी पर सवारी पे किधर सवार हो गया, जहर ताले मुस्तवा, जब तू इस दर्जे पर पहुंचा। दर्जे पर पहुंचे सवारी पर सवारी होना ना। नहीं नहीं, लेकिन दर्जे पर पहुंचना बहुत आसान है। यानी कि ये जो सारी पीछे कहानी चला के आए हैं ना, जब तू इस दर्जे पे पहुंचा और तुझे असरार इलाहिया की कुव्वत और इमदाद मिली, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटे जो नहीं है, अब ये बेटे शेख को कह रहे हैं कुतुब शरीयत, क्योंकि बेसिकली तो उन्होंने अशार ये पढ़े हैं ना, तो कह रहे हैं कि ऐ बेटे जब तू इस दर्जे पे पहुंचा, दर्जा कौन सा है? वही वाला है तकादात और ये सारी कहानी जो भी हमने पढ़ी है। तुझे असरार इलाहिया की कुव्वत और इमदाद मिली, तूने किदम में लोहे महव पर खामा फरसाई की आवाज़ सुनी, तो वहाँ अगर तूने कुछ ना देखा तो बेशक देखा, और कुछ ना सुना तो बेशक सुना। उनालिक लम तरा शैयन फ़क़द रअयता व इज़ा लम तस्मा शैयन फ़क़द रुफ़िअ लका सिर्रु सित्र, कि वहाँ तुझ पर कोई ना, बेशक अगर तुझे हिजाब का राज पता चला और शफ़ा यानी तू, वितर यानी हक से जा मिला, तो फिर वो वही था, तू न था। हक ज़ाहिर हो गया और तू छुप गया, तू उस घर से भी छुप गया, तू घर के साहिब से भी छुप गया, उसने खुद को खुद से देखा और अदद जो नहीं अपनी उसकी तरफ लौट गया, एक्सपोनेंट की तरफ लौट गया। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर तू इस मकाम पे पहुंच गया तो तू हक का, जब तू पहुंच गया तो फिर हक ही हक है, फिर अब तेरा नफ्स जो नहीं है वो फना हो गया। ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तजल्लियात भी बार-बार आता। हाँ, तजल्लियात में भी आता है ये। अच्छा, अब ये चूँकि हक, ये वो समझ ले कि वो मेराज जो नहीं है, और इसमें वो मेराज फ़ी है वाली बात है ना, तो फिर लौटने की बात करें। फ़ैज़ा कज़ालका बिर्रुजू, हाँ अगर तुझे लौटने का कहा जाए या फैसला हो जाए, हाँ भाई इसने वापस जाना है और तूने इस आली मकाम को छोड़ना है, वलाबुद्दा मिन ज़ालिका लिल वारिस, कि वारिस के लिए ऐसा लाजिम है कि वो छोड़ना पड़ता है उसको। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वारिस मोहम्मदी वही है ना, हाँ वही है ना, कि जो मोहम्मदी वारिस होगा तो वो उधर ही रुक नहीं जाएगा, जिस तरह यजीद बस्तामी रुक गए थे या और लोग रुक गए थे, तो वो वापस आगे लोगों को भी बताएगा ना। बेशक। तो वारिस के लिए ऐसा लाजिम है कि उसने वापस आना है, कि यही तो नेमत का इतमाम और हिकमत का इनाम है, ताकि ज़ाहिर और बातन लज्जत पाए और मुसाफिर और मुकीम की ज़ियाफ़त की जाए। यानी कि अब तू आएगा तेरी बात, लोगों को आगे बताएगा, उनको गाइड करेगा कि तुसी भी चलो भाई, उत्थे तो बड़ा माहौल है, तुसी इधर किधर बैठे हो। हाँ, लिहाजा इन मकामात के असूल की कोशिश कर और जान ले के मुलाकात के मुतमन्नी ने मरना है। बेशक। ठीक है, अपना मामला हक के हवाले कर, अपने सलूक पर उसी पर तवक्ल कर, यहाँ तक कि तू उसके सामने पहुँच जाए। मेरा ये इरादा ना हो। अब ये बता रहे हैं कि एक तो ज़ाहिरी तौर पे यानी कि तू उस मकाम से वापस आएगा, लेकिन एट द एंड फिर तूने उधर ही जाना है। जाना उधर ही। तो मरने से मुराद वही है कि तू फिर दोबारा उधर ही जाना है। अब हक के ऊपर भरोसा कर, मामला उसके सपुर्द कर, लोगों की जो भी हिदायत, क्योंकि जो वापस आता है वो हिदायत के लिए वापस आता है ना। ताला उसको ये कहता है कि लोगों की हिदायत कर, अब तुझे मैंने कुछ इतना सिखा कि अब भेजा, तू आगे लोगों को बता आगे। तो शेख ने भी यही काम किया ना, हम जैसे को बताया कि आगे क्या कहानी है, वरना हमें किधर से पता चल रही सही कह रहे हैं। वो तो चंद लोग उधर जाते हैं जो उधर ही रुक जाते हैं, वापस नहीं आते। जो वापस आता है वो लोगों पे बड़ा एहसान करता है कि लोगों को बताता है कि हाँ जी। आगे सालिक कहता है, फिर उसने मुझे कहा, बड़ा है।
پھر اس نے مجھے کہا اس وصیت پر غور و خوض کر، اسے اپنے تجربے میں لا، اسے ہر طرح سے دیکھ اور آزما، کبھی عقل سے اور کبھی نفس سے اس پر ضرب لگا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ وصیت وہی ہے ساری جو ہم نے ٹوٹل پڑھ لی ہے. میں آپ کی وصیت سے بہت شاد ہوا اور آپ کی دائمی صحبت کا متمنی ہوا، لیکن آپ بولے، یعنی قطب شریعت بولے، بندے نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آقا کے سوا کسی کا ساتھ نہ چاہے گا اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہ اٹھائے گا. اس شیخ تو بھی اگے سن وہ میں تمہیں خاری کہاڑی دس کے دے رہے تو میرے نال ہی پکا ہو گیا اگے ٹورو. سمجھ آئیے. یہ ہر شیخ کے لیے ہے، صرف شیخ اکبر کے لیے نہیں ہے. شیخ نے تو اپنے شیخ سے کہا تھا نا، یہ ہمارے شیوخ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے شیخ پہ نہیں روکنا، حق تک جانا. پھر آپ گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، مانگتے اور حق کی تعریف کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا سالک کہتا ہے پھر اہل مجلس اٹھے اور یک زبان ہو کر بولے، اے بزرگوار، اللہ تیری خیر خواہی میں اضافہ فرمائے، تجھے حق سے ملائے اور اس تک پہنچائے. تو کیا ہی فصیح اللسان خطیب ہے اور تیرا بیان بھی کیا ہی خوب اور لطیف ہے. اب یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا بیان قطب شریعت کی. ہاں نا، وہی سارے بندے جو بیٹھے ہوئے تھے. نہیں تو وہ ان کے بزرگ ہی تھے نا. سیدنا تو ایک بزرگ کے لیے کہتے ہیں نا، آپ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں نا. سردار کہ تو نے اسے بلغا کی غایت تک پہنچایا، ان موتیوں میں اصل راز چھپایا، جدید اسلوب میں اسے تحریر کیا، اس میں مٹھاس رکھی کہ اس نظم و نثر کو سماعت کے لیے شیریں بنایا. تو نے وصیت میں انتہا کو پایا اور عالی مقامات کی بھرپور وضاحت کی. تو نے صوفیاء کے اسرار کو کھولا، بہترین راہ کی طرف رہنمائی کی اور قدیمی منہج کا بتایا. اللہ تجھے اس کی بہترین جزا دے، جو تو نے ہمیں دیا وہ تجھے اس پر اجر جزیل دے. آمین. آگے بھی دعائیں